موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ ان کے لیے ہر قسم کے پھل پسندیدہ لے کے پھریں گے. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ پھلوں کے اندر بندہ اپنی پسند کی چیز بھی اٹھا سکتا ہے، یعنی کھانے میں تو جو آپ کے سامنے ہے وہاں کھائیں گے، لیکن پھل رکھے ہیں تو ایک آدمی کو وہ پھل پسند ہے وہ اٹھا لیتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ وہ فاکہۃ مما یتخیرون. ويدل على ذلك حديث اقراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى في مسنده. حدثنا العباس بن الوليد الطرسي قال حدثنا علاء بن الفضل بن عبد الملك بن ابي صومة قال حدثنا عبد الله بن اقراش النبي اقراش بين ذؤيب ابن ذؤيب قال بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بإبل كأنها أروق الأرض. قال من الرجل؟ قلت إكراش بن ذؤيب. قال ارفع في النسب. فانتصبت له إلى مرة بن عبيد وهذه صدقة مرة بن عبید. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکراش ابن ذؤیب فرماتے ہیں کہ مجھے صدقات کے لیے بھیجا گیا اور میں مدینہ منورہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین و انصار کے درمیان میں. اور اس کے بعد وقدمت علیہ بابل، میں نے ایک اونٹ پیش کیا کأنہا عروق الارض، یہ اونٹ کی صفت ہے، یعنی گویا کہ وہ ایسی خوبصورت رگوں والا تھا. قال من الرجل؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ کون ہے جو اونٹ لایا ہے؟ قلت اکراش بن ذؤیب. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام اکراش بن ذؤیب. آپ نے فرمایا نہیں اور ذرا بیان کرو، صرف والد تک نہیں، یعنی اپنے نسب کو آگے بیان کرو. فانتصبت له، پھر میں نے بیان کیا الی مرۃ بن عبید، میں اب مرۃ بن عبید تک لے گیا. وہذہ صدقۃ مرۃ بن عبید، میں نے کہا حضور یہ صدقہ، یہ مال جو ہے مرۃ بن عبید نے دیا ہے صدقات میں. فتبسم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وقال هذه ابل قومی هذه صدقات قومی. حضور پاک مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ تو میری قوم میرے قبیلے کا صدقہ ہے. ثم امر بها ان تبسم بها من سمع الصدق وزم الیہا. اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ ان کو نشان لگا دو صدقے کے اونٹوں کا اور ان میں شامل کرو. ثم اخذ بیدی. اس کے بعد حضور نے میرے ہاتھ کو لیا. فانطلقنا الی منزل ام سلمہ. حضور مجھے اپنی بیوی ام سلمہ کے گھر میں لائے. فقال هل من طعام. آپ نے فرمایا گھر میں کوئی طعام ہے؟ فَأَتَيْنَا بِجَفْنَةٍ كَالْكَسْعَةِ كَثِيرَةِ السَّرِيدِ وَالْوَزِرِ. کہتے ہیں کہ ایک بڑے پیالے میں انہوں نے ہمیں کھانا بھیجا جو سرید بھی تھی اور جس میں زیادہ یعنی اس کو وزر کہتے ہیں جس کو آپ شہم کہتے ہیں چربی. فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهَا فَأَقْبَلْتُ أَخْبَطُ بِيَدِي فِي جَوَانِبِهَا. حضور پاک نے بھی تناول فرمایا. اب میں کبھی ادھر سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى فَقَالَ يَا إِكْرَاشِ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ. آپ نے فرمایا یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے مختلف تو نہیں ہے ایک جگہ سے کھاؤ. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب شق عبید اللہ رطبا كان أو تمرا وجعلت آكل من بين يدي وجعلت الرسول الطبق. فقال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. اس کے بعد ہمارے لیے کھجوریں لائی گئیں. اور مفسر فرماتا ہے وہ خشک تھیں یا تر یہ بات یاد نہیں ہے شک ہے راوی سے. میں پھر اپنے سامنے کھانے لگا. حضور نے فرمایا نہیں یہ تو مختلف قسم کی کھجوریں جہاں مرضی یہاں کھاؤ. جب تو عام ایک ہو تو اپنے آگے کھاؤ. اگر چیزیں مختلف ہے کھجوریں مختلف ہیں کچھ خشک ہیں کچھ سبز ہیں تو جہاں سے مرضی آئے کھاؤ. ثم أتينا بماء فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ. پھر پانی آیا حضور پاک نے ہاتھ دھوئے. ومسح ببلل کفیہ وجہہ وذراعہ ورأسہ ثلاثا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کے بعد وہ ہاتھ جو تھے اس سے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پہ پھیرا 3 دفعہ. اور اس کے بعد فرمایا یا اکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار. تو آپ نے فرمایا یہ وضو ہے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد. وہ وضو شرعی مراد نہیں ہے وضو لغوی مراد ہے کہ آدمی ہاتھ دھوئے مزمزہ کرے اور ہاتھوں پہ مل لے یہ مراد. وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن ابي الهذيل العلاء بن الفضل به. وقال الترمذي رحمه الله غريب لا نعرفه الا من حديثه. یعنی امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث غریب. وقال الامام احمد حدثنا بهز بن اسد وعفان. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا شيبان قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال لا حول إنا لله. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا وربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. آپ کو خواب بڑے پسند ہوتے تھے آپ خواب پوچھتے تھے کہ بھی کسی نے دیکھا ہو. فأتت امرأة ایک عورت آئی. فقالت يا رسول الله رأيتك أني أتيت فأخرجت من المدينة وأدخلت الجنة. اور نے کہا حضور میں نے دیکھا کہ مجھے مدینہ منورہ سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. فسمعت وجبت انتحبت لها الجنہ. اور اس کے بعد میں نے آواز سنی تو دیکھا کہ گویا جنت مشتاق ہے. فنظرت وإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وسمت 12 رجلا. اس نے 12 آدمیوں کے نام لیے کہ میں نے یہ بھی خواب میں دیکھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بعث سریۃ قبل ذلك. حضور پاک نے جہاد کے لیے ان کو بھیجا تھا. کب وجیء بہم علیہم ثیاب طلس تشقب اوداجہم کہ ان کے اوپر ریشم کے کپڑے ہیں اور ان کی گردنوں سے خون بہ رہا ہے. فقیل اذهبوا بهم الى نهر البیضق والبیضق.
تو ان کو کہا گیا کہ ان کو بیدخ نہر پہ لے جاؤ. قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر. تو اس پانی میں ان کو نہلایا گیا، ان کو غوطہ لگایا گیا، اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. فاتوا بصابة من ذهب فيها بصر. پھر برتن سونے کا جس میں کھجوریں تھی تازہ. فأكلوا من بصره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا. جو چاہتے تھے وہ کھا رہے. وأكلت معهم فجاء البشير من تلك السرية فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى أدى 12 رجلا. ابھی وہ بی خواب بیان کر رہی تھی کہ خبر آ گئی کہ حضور پاک نے جو سریہ بھیجا تھا ان میں وہی 12 آدمی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اسی رؤیا کے آپ نے دوبارہ اس بی بی کو بلایا، فرمایا اب تم پھر دوبارہ قصہ بیان کرو. فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان وكما قال. هذا لفظ ابي يعلى. قال الحافظ الضياء وهذا على شرط مسلم. على شرط مسلم بھی یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ نے ان مجاہدین کو اتنا بڑا مرتبہ دیا اور بی بی نے خواب میں ساری تفصیلات دیکھ لی. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ريحان بن سعيد بن عباد بن منصور ايوب النبي كلابة النبي اسمع عن صوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا ندأ ثمرة من الجنة عادت مكانها اخرى. حضور پاک نے فرمایا کہ مومن قیامت میں جب جنت کے درختوں میں سے کسی پھل کو توڑے گا تو فوراً پھل لگ جائے گا. وقوله تبارک و تعالی ولحم طیر مما یشتهون. قال الامام احمد حدثنا سیار بن حاتم قال حدثنا جابر بن سلیمان الزبعی قال حدثنا ثابت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طیر الجنت کامثال البخت یرعی فی شجر الجنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پرندے تو ایسے ایسے بڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ ہوتے ہیں، وہ جنت کے پھلوں اور درختوں میں سے کھاتے ہوں گے. فقال ابو بکر یا رسول اللہ ان هذه لطير نائمہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں وہ پرندے جو ہیں بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا کلا انعم منها، تم اس سے بھی زیادہ پسندیدہ چیزیں کھاؤ گے. قالها ثلاثا وانی لارجو ان تكون ممن ياكل منها. حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی وہ پرندے نصیب فرمائیں گے. ان فرد بھی احمد من هذا الوجه. فروى الحافظ ابو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث اسماعيل بن علي الحطمي عن احمد بن علي الحيوتي عن عبد الجبار بن عاصم بن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول يا ابا بكر هل بلغك ما توبا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ یا ابا بکر هل بلغک ما توبہ، تمہیں پتہ ہے کہ وہ توبہ کیا چیز ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. نے کہا اللہ کا رسول جانتے ہیں مجھے علم نہیں. قال طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله يصير الكاذب نفسها 70 خريفا ورقها الحلل يقع عليه الطير. آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا درخت ہوگا
کہ اس کے طول کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے شاخوں کے سائے میں 70 سال تک سوار چلتا رہے گا، اتنا سایہ ہوگا. اور اس کے ورق جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے زیور ہوتے ہیں سرحلل. یکولیت طیر، اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں گے کا امثال البخت، بختی کی طرح. فقال ابو بکر یا رسول اللہ ان هناك طيرا نائما قال انعم منه من ياكله وانت منهم ان شاء الله تعالی. تم بھی ان لوگوں میں ہے جو وہاں کے اس سے بھی زیادہ اعلی پرندوں کو کھائیں گے. وقال قتادہ فی قوله تبارک وتعالى لحم الطير مما يشتهون. وذكر لنا ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ انی ارا طیرہا نائمتا کاہلہا نائمون. یعنی وہاں کے پرندے بھی پسندیدہ ہوں گے جیسے کہ وہاں جنت میں جانے والے جو ہیں پسندیدہ ہوں گے. قال من یاکلھا واللہ یا ابا بکر انا منہا وانہا لامثال البخت وانی لاحتسب علی اللہ ان تاکل منہا یا ابا بکر. وقال ابو بکر بن الدنیا قال حدثني مجاہد بن موسیٰ قال حدثنا مالک بن عیسیٰ قال حدثني ابن اخي ابن شهاب النبي عن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الکوثر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوثر کیا چیز ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. فقال نہر اعطانیہ ربی عز وجل. آپ نے فرمایا کوثر جو ہے وہ ایک نہر ہے جنت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے. اشد بیاضا من اللبن واحلی من الاصل. اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. فیہ طیور اعناقها یعنی کاعناق الجزر. اس کے اندر ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹوں کی گردنیں. وقال انا لنائمة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلها انعم منها. انہوں نے کہا حضور یہ تو بڑا بہترین، آپ نے بتایا کھانے والا اس سے بھی اچھا ہے نا. وقد رواه الترمذي عن حميد عن كعب محمد بن عبد الله بن شهاب النبي وقال حسن عن انس وقال رياض حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا ابو معاويه بن عبد الله بن وليد الوصافي عن عطية الاوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لطيرا فيه 70,000 ريشة. جنت میں ایسا پرندہ بھی ہوگا جس کے 70,000 پر ہوں گے. فَيَقَعُ عَلَى صَافَةِ رَجُلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَنْتَفِضُ فَيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ يَعْنِي لَوْنًا أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ وَأَلْيَنَ مِنَ الزَّبَدِ وَأَعْذَبَ مِنَ الشَّهْدِ. اور وہ جناب دسترخوان پلایا جائے گا مومن کے اور پھر اس کے ہر پر کا الگ رنگ ہوگا. أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ سفید دودھ سے بھی، الین من الزبد نرم ایسے ہوگا جیسے مکھن سے بھی زیادہ، واعذب من الشہد شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. لیس منها لون یشبہ صاحب سمیتین یعنی ایک رنگ جو ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا. جب مومن کھا لیں گے وہ پھر اڑ جائے گا، زندہ ہو جائے گا. ھذا حدیث غریب جدا فالوصافی و شیخ ضعیفان. اس کے اندر دو راوی جو ہیں وہ بہت ضعیف ہیں. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال النبي حازم بن عطان قال ان طائر الجنة امثال البخت يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من انهار الجنة. وہ پرندے جنت کے گھاس کھائیں گے، جنت کا پانی پیئیں گے. فَيَسْتَفَفْنَ لَهُ فَإِذَا اشْتَهَى مِنْهَا شَيْئًا أَتَى حَتَّى يَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ. وہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے پرندے، مومن اشارہ کرے گا تو حاضر ہو جائیں گے. فَيَأْكُلُ الْخَازِي وَدَارُ الْمَتِيرُ. مومن اس کو کھائے گا اندر سے باہر سے، اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو جائیں گے.
لم ينقص منه شيء، اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی. صحیح علاقہ وقاضر فقدنا خلف ابن خلیفۃ حمید الأعرج عبد الله بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انك لتنظر الى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم ایک پرندے کو دیکھو گے، تمہیں خواہش ہوگی کہ یار یہ پرندہ بہت اچھا، تو فوراً گوشت جو ہے بھنا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا. اب بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں خاص طور پہ سورۃ الرحمن میں، سورۃ الواقعہ میں جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جو باتیں اللہ کے قرآن سے اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہیں اور ان میں کوئی ذرے کے برابر بھی شک نہیں. لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو بعض علماء نے نقل تو کر دی ہیں لیکن انتہائی غریب ہیں، انتہائی ضعیف ہیں، روایتاً بھی درایتاً بھی. لیکن بس کچھ علماء کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ترغیب دلانے والی بات ہے نا، اس میں چلو کوئی کمزور روایت میں ہے تو کیا بات، وہ نقل کر دے. اسی لیے علماء نے یاد رکھو کتابوں کے بھی طبقات ہیں کہ طبقہ اولا ہے، طبقہ ثانیہ ہے، طبقہ ثالثہ ہے، طبقہ رابعہ ہے اور طبقہ خامسہ ہے. تو کتابوں کے طبقات ہیں. مثال کے طور پر جو صحیح کتابیں ہیں جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، یہ طبقہ اولا کی کتاب، ان میں کوئی کلام نہیں الحمدللہ. بہت ساری احادیث پر، تقریباً 22 حدیثوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات پہ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ صحیح حدیث. امام مسلم تو ان سے بھی سخت ہیں شرائط میں. اچھا، اس کے بعد پھر دوسرے طبقے میں آ جائیں جن میں سنن آ جاتی ہیں، جیسے سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے. یہ دوسرے طبقے کی کتاب. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے طبقات کیوں بنائے ہیں. بعض طبقات ایسے ہیں جن میں کتابیں جو ہیں ان میں ساری روایات ہی شاذہ ہیں، موضوع روایتیں ہیں، شاذہ روایتیں ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی اسناد میں غرابت ہے اور انقطاع ہے. تو علماء نے وضاحت کر دی ہے کہ بھی اگر ان کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کرے تو خیال کرنا یہ حجت نہیں. اسی لیے اللہ علماء کی خدمات کو قبول فرمائیں، انہوں نے بڑی محنت کی. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو گھر بیٹھے معلوم ہو جائیں. لاکھوں راویوں کے حالات کی بحث کرنا، پھر ان کے احوال کو محفوظ رکھنا، اور ایک ایک راوی کے بارے میں کون ہے، کس کا بیٹا ہے، ان کے استاد کون کون ہیں، اس کے شاگرد کون کون ہیں، اور یہ اس میں عدالت تامہ ہے، ضبط تام ہے، حفظ تام ہے، اور عقیدے میں صحیح ہے، اس میں کوئی ابداع، کوئی بدعت، کوئی احداث نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ روایت کو لیتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے.
کہہ دینا تو بڑا آسان ہے جی اسماء الرجال، اسماء الرجال کو مذاق ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود آج تک دنیا کا کوئی مذہب اپنے رجال پیش نہیں کر سکتا۔ نصارہ ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، اسی طرح کئی فرقے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ گے تمہارے پاس یہ جو کتابیں ان کے راوی کون ہیں نقل کرنے والے، ان کے احوال کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ جو چیز نہیں ہے وہ کہاں سے پیش کریں گے؟ اسی لیے ان کا سب سے بڑا پوپ جو تھا جس نے احمد دیدات سے مناظرہ کیا تھا، اور وہ مناظرہ ایسا تھا جو پورے عالم کو دکھلایا جا رہا تھا، اور پوری دنیا کی سیٹلائٹ اس پہ پڑی ہوئی تھی کہ آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نصارہ کا سب سے ویٹیکن کا جو پوپ ہے اور ادھر احمد دیدات تھے، ان دو کا مناظرہ تھا، اور یہ تھا کہ سارے عالم کو دکھایا جائے۔ کروڑوں مخلوق جو ہے وہ سانس روک کے ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب ان کی کلام ہوئی تو احمد دیدات نے بڑے ہنستے ہوئے، یعنی بڑے اچھے موڈ میں کہا، انہوں نے کہا پادری صاحب مناظرہ تو آپ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، سوال جواب ہو جائے گا، لیکن یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ انجیل ہے، اور کہا یہ دوسری کا، انہوں نے کہا تورات ہے۔ اس نے کہا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ صفحہ 300، یہ 2 صفحے آپ ایسے کھڑے ہو کر اسی عالم کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، یہ 2 صفحے پڑھ دو، تم صرف پڑھ دو، میں مناظرہ ہار گیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، یہ کیا مطلب، کیا مطلب میں پڑھ؟ انہوں نے کہا بھائی جب آپ پڑھیں گے دنیا سنے گی نا، تمہیں کیا ہے، اوپر ہی کتاب ہے۔ اچھا تم مجھے چیلنج کرو کہ قرآن شریف کے فلاں صفحے سے پڑھو، میں پڑھتا ہوں۔ تم مجھے چیلنج کرو جی بخاری شریف اور مسلم شریف کے صفحہ فلاں سے پڑھو، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بھی تو پڑھو نا، لوگ سنیں تو صحیح تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جناب وہ آئیں بائیں شائیں کرے، اور احمد دیدات پرانا آدمی تھا، مناظر تھا، اس کو پتا تھا مناظرے میں تو پھر لچک نہیں ہوتی نا، وہاں تو بس جب پکڑ لیا تو پھر پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا دیکھو بات سنو، اس نے کہا میں سارے عالم کو خطاب کر کے کہتا ہوں اگر یہ سچا ہے اور اس کا مذہب سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور نے کہا لوگوں یاد رکھو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، پڑھے گا نہیں پڑھا اس نے، اور نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں، پڑھتا نہیں۔ کیوں؟ سارا اس میں نعوذ باللہ گند بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی کتاب میں ایسی باتیں ہو سکتی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ دشمنوں نے یہ چالاکی کی ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر جھوٹی روایات کا انہوں نے ایک بہت بڑا ذخیرہ ڈال دیا۔ کتاب ہماری ہے، اس میں 2000 روایت ہے، 1900 صحیح ہے، 100 اس کے اندر انہوں نے ڈال دی ہے۔ اب کون ایسا نظر والا آدمی ہے جو اس 100 روایت کو ڈھونڈے گا اور پکڑے گا کہ یہ غلط ہے؟ اس طرح انہوں نے دھوکے دیے۔ اچھا کچھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آپ کو روایت پیش کریں گے کہ جی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب آدمی کا ایک دفعہ تو زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے نا، بھئی اگر امام ترمذی نے لکھا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، بڑا آدمی ہے۔ لیکن وہ امام ترمذی کی نہیں ہوتی، وہ روایتیں ہوتی ہیں ترمذی حکیم نوادر الاصول والے کی، اس کا نام بھی ترمذی ہے۔
وہ اس کی روایتیں ہماری کتابوں میں ڈال کے امام ترمذی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ امام صاحب کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ بھی حربہ کیا ہے کہ محمد ابن جریر طبری یہ اہل سنت کا امام ہے۔ اسی طرح ایک شخص گزرا، ان کا نام بھی محمد ابن جریر طبری تھا، وہ شیعہ کا امام ہے۔ تو اس کی روایتیں ہماری تفسیر میں ڈال دیتے ہیں کہ جی محمد ابن جریر طبری نے فرمایا ہے، حالانکہ وہ شیعہ راوی کی باتیں ہیں، اس کا ہمارے امام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ اچھا، کچھ ہمارے جو بزرگ جو ہیں وہ صوفی، جب آدمی پیر ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر ڈھیلا تو ہو جاتا ہے نا، پیر بن نہیں سکتا نا جب تک ڈھیلا نہ ہو۔ اس لیے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ جس سند میں کسی پیر کا نام آ جائے یا صوفی کا تو خیال رکھنا، اور ڈھیلا ضرور ہوگا، کیوں پیری نہیں چلتی نا جی، اس کو تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا، سننا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی تھے، انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹی روایتیں لے لی حضور کی شان میں، صحابہ کی شان میں۔ جب ان سے کہا گیا حضرت یہ تو حضور کا فرمان ہے، من کذب علیہ متعمدا، جو میرے اوپر جھوٹ بولے اور اس کو جہنم میں اپنے ہاتھوں سے ٹھکانہ بنا لے، آپ یہ کیا کرو؟ نے کہا یار تم نے سمجھا نہیں نا، حضور نے فرمایا من کذب علیہ، جو مجھ پہ جھوٹ بولے، ہم تو آپ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ پر تو جھوٹ نہیں بول رہے ہم۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم تو حضور کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ محبت ہو مدینہ پاک کی، اس لیے ہم نے ایسی روایتیں بنا دی ہیں مدینہ پاک کی فضیلت میں۔ تو وہ اس دھوکے میں مارے گئے، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے۔ حضور کے نام پہ بناؤ، حضور کے لیے بناؤ، جب تم ایک غلط حدیث کو نسبت کر رہے ہو حضور کی طرف، حضور نے نہیں فرمایا لیکن تم کہتے ہو قال رسول اللہ، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ہماری اپنی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر عالم مطالعہ نہ کرے، نظر نہ رکھے تو مارا جائے۔ اس لیے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں علماء نے کتنی محنت کی ہے، انہوں نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ یہ آیت مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ سفری ہے یا حضری ہے، یہ لیلی ہے یا نہاری ہے، یہ سیفی ہے یا شتوی ہے۔ اتنا بھی انہوں نے بحث کیا کہ یہ آیت جو ہے مدینے میں اتری، مکے میں، سفر میں اتری کہ حضر میں، دن میں اتری کہ رات میں، اور کن کن واقعات کے بارے میں ایک ایک، تاکہ محفوظ رہے اور کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ لیکن بہرحال تو اسی لیے میں نے یہ ساری بحث کی ہے کہ بعض لوگ جنت کی روایات میں ایسی روایتیں بھی ڈال دیتے ہیں وہ ایسی حوریں ہوں گی، اور پھر مومن اس سے 70 سال تک جماع کرتا رہے گا، یعنی بس اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہاں کے وہاں جا کے بس یہ جماع ہی کرتے رہے 70 سال۔ اب جب یہ باتیں کافر پڑھے گا، مخالف پڑھے گا، وہ کہے گا یار اللہ میاں نے بڑی مزیدار جنت بنائی ہوئی آپ کی، وہاں تو پھر عیش ہی عیش ہیں۔ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک آدمی 70 سال جماع میں لگا رہے گا؟ تو یہ باتیں جو ہیں دشمنوں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنت جہنم کے بارے میں باتیں پڑھو تو دیکھ لیا کرو کہ حدیث صحیح ہے، طبقہ اولا کی ہے، راوی کون ہے، نقل کرنے والا کون ہے، علماء کا فیصلہ کیا ہے، اس پر یہ نہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہو کہتے ہیں اچھا یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے،
اب ابن کثیر، حافظ ابن کثیر بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اس کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت کرے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری کتابوں میں کیا کیا داخل کیا گیا. کیوں؟ بڑے بڑے لوگ ہیں نا بھائی. اب تم دیکھو کہ امام حاکم کتنا بڑا آدمی ہے. آپ کتابیں پڑھیں گے، رواہ الحاکم، رواہ الحاکم، قال الحاکم قال. وہ شیعہ ہے، پرلے درجے کا کٹر شیعہ ہے. اس نے جتنی روایتیں حضرت معاویہ کے بارے میں ذکر کی وہ ساری جھوٹ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمخشری کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے جس نے تفسیر لکھی ہے. علماء پڑھاتے ہوئے دنگ ہو جاتے ہیں. علماء یعنی آج کل بیضاوی پڑھانے والے استاد مر گئے، لیکن وہ خود بھی کون ہے؟ معتزلی ہے. خود تو خود ہدایت میں نہیں تھا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تمہارے بن کے تمہارے نام سے اندر سے معتزلی تھے، اندر سے وہ خارجی تھا، اندر سے وہ ناصبی تھا، اندر سے وہ رافضی تھا، جس کا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. جب پتہ چلا تو وقت گزر گیا، کتابیں تو پہنچ گئی نا دنیا میں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو قرآن پڑھنا ہو، تفسیر پڑھنی ہو، کسی ذمہ دار عالم کی تفسیر پڑھا کرو جس کے علم کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو. کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، ان کی غلطیاں معاف فرمائے، انہوں نے مطالعے کے زور پر تفسیریں لکھ ڈالی ہیں. وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی استاد سے نہیں پڑھے، ان کو قواعد کا کوئی پتہ نہیں. انہوں نے اسٹڈی کی، 10-20 تفسیریں منگوا لی، ان کو پڑھتے گئے اور ان میں سے ان کی روشنی میں ایک کتاب خود لکھ ڈالی. تو ان لوگوں کو پھر ایسی ایسی ٹھوکریں لگی ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بس مر گئے ہیں تو اللہ معاف ہی کر دے. بعض لوگوں نے نعوذ باللہ یعنی اندازہ کریں علامہ مشرقی جیسا آدمی نماز کا انکار کر گیا. انہوں نے کہا نماز ایک ایکسرسائز ہے. اس دور میں چونکہ اور کوئی ایکسرسائز نہیں تھی، اب ہمارے پاس یوگا کی ایکسرسائزیں بہت ساری آ گئی ہیں، تو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے بس ایکسرسائز کر لیا کرو. اتنا بڑا آدمی تھا وہ، لیکن ٹھوکر کھا گیا. کتنے بڑے لوگ ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، ان کے نام جو ہیں ماشاءاللہ وہ ٹوپی گر جائے دیکھنے میں. رجم کا انکار کر گئے. انہوں نے کہا جی رجم جو ہے عورت کو مرد کو زنا پتھر مار مار کے مار ڈالو، یہ کوئی قرآن حدیث کا حکم ہی نہیں ہے. نہ قرآن کا حکم ہے اور حضور نے جو پھر رجم کی ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نعوذ باللہ حضور ناجائز کیا، قتل کیا. رجم رسول اللہ، حضور نے رجم کرائی، صحابہ نے رجم کرائی، ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں رجم ہوئی. سارے کے سارے نعوذ باللہ گناہگار تھے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. انہوں نے رجم کر دیا لوگوں کو، ٹھوکر کھا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ ٹھوکر کھا گئے. بڑے بڑے ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے اسکالر اور بڑے کتابیں لکھنے والے، انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ یہ امر مشتبہ ہے، پتہ نہیں اٹھائے گئے نہیں اٹھائے گئے، یا شان بلند کر دی گئی، پتہ نہیں زندہ ہیں، پتہ نہیں فوت ہو گئے ہیں. بہرحال یہ مشتبہ معاملہ ہے. آدمی کی کوئی بھی رائے ہو تو فرق نہیں پڑتا. یعنی کوئی زندہ مانے تب بھی مسلمان ہے اور مردہ مانے تب بھی مسلمان ہے. وہ تو کافر ہے مردہ مانے تو. اس کی رفع حقیقی ہے، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور متواتر احادیث ہیں. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں سے اتریں گے. کہتے کہ پتہ نہیں.
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بس یہ امر مشتبہ قسم کا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دجال، انہوں نے کہا ہاں دجال کے بارے میں بہرحال یوں سمجھ لو کہ یہ بھی دجال والا قصہ جو ہے نا یہ بھی ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سینکڑوں متواتر حدیثیں ہیں دجال کے بارے میں اور وہ کہتے ہیں افسانہ ہے۔ حضور پاک نے اتنا فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن جتنا میں نے واضح کر دیا ہے ایسے کسی پیغمبر نے نہیں کیا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ اپھڑی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پہ کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلم پڑھے گا، اور وہ یہودیوں کا بڑا ہوگا اور پورے عالم کی زمین میں پھر ڈالے گا۔ استدراجی طور پر زمین سمندر اس کے تابع ہوں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم آ کے انہ یقتل الدجال بباب لد، وہ دمشق میں باب لد کے پاس یہ کھڑا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور اس بدبخت کی جب عیسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑے گی یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ کہہ دینا کہ افسانہ ہے۔ حضور پاک کو تو خود بھی شبہ تھا کہ ابن جو آپ کے زمانے میں تھا کہ شاید یہ ہو، لہذا یہ تو ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب تفسیر میں اچھا اب آدمی کے دماغ میں ہو کہ یہ تو بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، تو اور پھر آگے جب یہ پڑھے گا کہ یار اس کی بات کو ٹھیک ہی لگتی ہے، مولوی کو زیادہ ہی بتلاتے ہیں نا، اب دجال آئے گا پھر وہ زمین کو کہے گا خزانے نکالو، اور بندے کو کہے گا مار دو، پھر کہے گا اٹھ کے زندے ہو جاؤ۔ یار یہ کیا ہے یار، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، اور کیا ہے یار۔ یہ آدمی ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہے نا، اس نے صحیح بات لکھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو دجال کے کسی مردے کو زندہ کرنے کو تو تم افسانہ کہہ دو گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا اس کو بھی ڈرامہ کہو گے؟ وہ تو قرآن میں ہے کہ آپ ترندہ بنا کے اڑا دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اندھے کو بینا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، تو کیا یہ بھی ڈرامہ ہے؟ تو اس لیے میں نے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایسی کتابیں پڑھو نا تو صرف اردو ترجموں پہ گزارا نہ کیا کرو، اردو ترجمے پڑھو گے تو پھر پٹڑی پہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر وہ یہی ہوں گے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اس نے کہا دیکھو جی قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں ہیں، ان کو تم جیسے استعمال کرو، آگے سے کرو پیچھے سے کرو۔ ایک اور نے لکھ دیا، اس نے کہا جی ہر بندے کو 9 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے یار فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثلاثہ 2 اور 3 5 ورباع اور 4 9۔ میں کہا واہ جمع کے لیے ہے، 2 اور 3 5 ہو گئے، 5 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں۔ حضور کی بھی 9 بیویاں تھیں۔ بھائی کوئی نئی شریعت تو نہیں نا کہ نبی کے لیے اور ہو امت کے لیے اور ہو، ہر آدمی 9 بیویاں رکھے۔ یہ بھی مفسر ہیں جناب، قرآن لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے۔ ایک اور تھا، اس نے تو اور کمال کر دیا، اس نے کہا یہ 9 بیویاں رکھنا جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، احتراضی نہیں ہے۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جتنا چاہو نکاح کرو۔ اس نے وہ ایک شیعہ کا مولوی تھا، مر گیا، وہ مولوی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، بدبخت بہت بڑا باریک مدرسوں میں پڑھا تھا، وہ بدبخت بعد میں شیعہ ہوا۔ تو ایک دن ہم ٹرین میں اتفاق سے اکٹھے ہو گئے ایک ہی ڈبے میں، اور اس نے مجھے دیکھا تو اب میں بھی نکل نہیں سکتا، کیا کروں، چلتی گاڑی میں کیا کریں، چھلانگ لگا اٹھا، بڑا ملا ہو کہ مولا علی دس آیا ہو، کیا بکواس کی۔ خیر میں بیٹھ گیا،
کہہ لگا میں تو آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر اس کے 2-4 شاگرد تھے، اس کو وہ چیز نکالو اور وہ نکالو اور مجھے کھلاؤ، مکی صاحب کی خدمت کرو۔ میں نے کہا چھوڑے یار میری خدمت نہ کرو۔ میں نے کہا بات سنو، تم اچھے خاصے عالم ہو، یہ تمہیں کیا عذاب آ گیا، شیعہ بن گئے، کیا ہو کیا گیا تم؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں تم تو ہمارے مدارس کے پڑھے لکھے آدمی ہو اور ٹھیک ٹھاک مولوی ہو، اللہ کے بندے، یعنی اس کو کتابیں یاد تھی، بدبخت حافظہ ایسا تھا مناظرے میں یاد عبارت پڑھتا تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کیا مصیبت ہو گئی یار، تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ مذہب شیعہ جو ہے یہ حق مذہب ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا مکی صاحب کوئی حق نہیں، تمہارا جو مذہب ہے نا اہل سنت والا، یہ بڑا تنگ نظر مذہب ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی دیکھو نا وہاں 4 بیویوں سے زیادہ کی اجازت نہیں، ہمارے یہاں کھلی چھٹی ہے، 9 رکھ لو باقی سے متا کر لو۔ انہوں نے کہا یہاں دیکھو نا مزہ ہے، جہاں تقریر کرنے جاؤ عورت موجود، تمہارے مولوی تو داڑھی چھوٹی ہو مسئلے پہ نہیں کھڑا کرنے دیتے، تم تو بڑے تنگ نظر لوگ ہو۔ اور نے کہا پھر تم تقریر کرنے جاتے ایمان سے مجھے بتاؤ مکی صاحب تم نے بڑی تقریریں کی ہیں، تمہیں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں نے تو کبھی گنا نہیں، کبھی کسی نے 100 دے دیا، کبھی 10 روپے بھی دے دیے، کبھی کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہی ہے نا، میں جناب محرم پڑھتا ہوں، میری شرط ہوتی ہے کہ لیٹسٹ ماڈل 0 میٹر کرولا کی چابی پہلے میز پہ رکھو، پھر میں کھڑے ہو کے مجلس شروع کروں گا۔ انہوں نے کہا بدبخت تم اسی لیے شیعہ بنے؟ کہتے اور کس لیے بنا؟ یہ عورت اور دولت کے لیے بنا ہوا اور کس لیے؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ باطل مذہب ہے۔ میں نے کہا میں خود مولوی ہوں، میں جانتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، یہ کوئی مذہب ہے؟ یہ تو ایک صحابہ کے خلاف چلی ہوئی عجمی تحریک ہے، یہ کوئی مذہب شذب تھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا بدبخت تو جان تو کہہ دے یار مکی صاحب بس مرنے سے پہلے توبہ کر دوں گا، ابھی مجھے تم تنگ نہ کرو۔ میں نے کہا مرنے سے پہلے توبہ کر لو، کیا گارنٹی ہے توبہ کرنے کا؟ اللہ موقع ہی نہ دے۔ اور کہتے یار ایسی بری باتیں کیوں کرتے ہو، تم آرام کرو، میں مرنے سے پہلے توبہ کر دوں گا، مجھے پتہ ہے یہ باطل مذہب ہے، میں دولت اور عورت کے لیے شیعہ بنا ہوں، سیدھی سی بات۔ بالکل کچھ اس کی آنکھیں نہیں نہ ہوئی، بالکل اکڑ کے بات۔ میں شرم ہوتا ہے نا آدمی کو، جھوٹا ہوا آدمی۔ اچھا پتہ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ گاڑی پہ آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، زبان سے لفظ ہی نہیں نکلا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کب توبہ کی ہوگی؟ انا للہ و انا، دعا کرو اللہ ہمیں حق پہ رکھے، اللہ ہر باطل فرقے سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا غلام بنائے، صحابہ، اہل بیت، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، اولیاء، علماء کا غلام بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بھٹکنے سے بچائے۔ ہم کیا ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی علماء سے پڑھا کرو۔ علماء سے کیوں؟ ان کو تجربہ ہو جاتا ہے، وہ حدیث پڑھتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں، رات دن تجربہ ہو جاتا ہے۔ جی کچھ سوالات ہیں، چلو دے دو۔ اچھا بھائی، اپنا ایک ساتھی نے، بہرحال دیکھو جی، امانت میں جو خیانت کرے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے حرام مال کھایا ہے بہت بڑا مجرم ہے، جیسے حدیثوں میں آتا ہے اللہ اس کا حج قبول نہیں فرمائیں گے، لیکن فرائض تو اتریں گے نا۔ ایک آدمی نے فرض نماز پڑھی ہے، کتنا گناہ گار ہو، فرض تو اتر گیا، باقی قبول کا مقام جو ہے وہ اللہ پاکیزہ چیزوں کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ کہتے جی اردو زبان کی کوئی، میرا بھائی مجھے اردو زبان کی کتابوں کا زیادہ علم نہیں ہے، آپ ایسا کریں کسی مکتبے میں چلے جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں ان سے حدیث کی کون کون سی کتاب ہے اردو میں، اور تفسیر کی کون کون سی ہے،
پھر یہ بھی پتا کریں وہ کس کی لکھی ہوئی ہے. ایسے تو سینکڑوں کتابیں چھپ گئی ہیں، ایسے ہر کتاب. اور پھر تم سب سے پہلے یہ دیکھو تمہارے اندر خود استعداد ہے اس کو سمجھنے کی. نہیں ہے تو پھر پڑھ کے تم زیادہ خراب ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو محدود رکھو. اگر کوئی آدمی مر گیا ہو اس کے لیے حج عمرہ بالکل حج بدل ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض علماء نے لکھا ہے، یہ تو سب نے لکھا ہے، بعض نہیں حنفیوں نے نہیں لکھا، سب نے لکھا ہے کہ دوران طواف آدمی اپنی نظر نیچے رکھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نہ چلے اور پشت کر کے بھی نہ چلے، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز میں سینہ پھر جائے تو نماز نہیں ہوگی، طواف میں بھی سینہ پھر گیا تو طواف نہیں ہوگا. الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کے حکم میں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں بولنے کی اجازت ہے، نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ طواف کو تو نماز سے تشبیہ دی گئی. اسی لیے تحیت المسجد الحرام، آپ جب مسجد الحرام میں آئیں تو 2 رکعت تحیہ نہیں بلکہ طواف کریں. اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھیں. تو اس لیے جب بھی طواف کریں نظر نیچے ہو. اور بنہا جب حجر اسود پہ جائیں گے تو وہ وقوف ہوتا ہے، وہ طواف نہیں ہوتا. طواف اور وقوف میں فرق ہے. وہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ رکیں گے نا، رک گئے تو طواف تو چلنے کا نام ہے. آپ نے لوگوں نے یمانی پہ ہاتھ لگانے رک گئے، یہ بھی وقوف ہے. اب وہاں اگر آپ نے رخ کر لیا، دیکھ لیا، کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن فرق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع تو ہوگی لیکن صورتاً جمع ہوگی، حقیقتاً جمع نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کو دیر کرو، آخر وقت میں پڑھو، اور ظہر پڑھنے کے بعد 2-4 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو جائے گا تو عصر کو اول وقت میں پڑھو. تو دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی بھی کرنی اور پڑھی بھی اپنے اپنے وقت میں. باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین جو ہے سفر میں جائز ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے ظہر پڑھی اسی وقت عصر پڑھ لو، پھر آپ نے جب مغرب پڑھی اسی وقت آپ عشاء پڑھ لو. وہ جمع حقیقی کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ جمع حقیقی کے قائل نہیں ہیں. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی دلیل ہے قرآن. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو موقوتا جو ہے توقید سے ہے. توقید جو ہے وہ تعیین ہے. تعیین اشتراک کو کیسے قبول کرتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی کسی جگہ نہیں. وہ کہتے ہیں صحیح حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا امامکم الصلاۃ امام، چلو اور چلو، قافلہ چلاؤ. چلتے چلتے اور دیر ہو گئی. پھر صحابہ نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، چلو چلو قافلہ چلاؤ. پھر تیسرے دفعہ صحابہ نے یاد دلایا، فرمایا الصلاۃ، چلو اور آگے چلو. تو اخر بالظہر، حضور نے ظہر کی نماز مؤخر کر دی، اس کو آخر وقت میں پڑھا اور اس کے بعد عصر کو اول وقت میں پڑھا. تو فرماتے ہیں اب دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئی اور رہی بھی اپنے اپنے وقت میں. بہرحال سب ائمہ برحق ہیں، ان کے دلائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ کرم فرمائے. بعض مفید کتابوں کے نام مکتبے سے جا کے لے لیں. حیض کے مسائل میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. پتہ نہیں تمہیں کہاں سے اختلاف نظر آ گیا ہے. حیض میں تو کوئی اختلاف نہیں. حیض جو ہے اقل المدت 3 ایام و اکثر ہوا 10، کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. جمہور ائمہ کا یہی قول ہے. صرف ایک روایت امام شافعی سے ہے کہ کم از کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے.
گم شدہ چیز کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وظیفے آتے تو میں 2.5-3 مہینے سے کھانستا رہتا، خود نہ پڑھ لیتا۔ میں ایک وظیفے شریفے کسی پیر سے پوچھو، میں طالب العلم مجھے کیا پتا وظیفے کا۔ کہتے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ پڑھو تو گم شدہ چیز مل جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، تو یہ پڑھا جائے اللہم اغضض علی ضالتی، یہ دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ باقی وظیفے شریفوں کے لیے کوئی پیر شیر پکڑو۔ کہتے ہیں جی کہ مدارک السالکین میں روایت ہے کہ نماز وتر کے بعد 2 رکعت نفل، یہ اس وقت ہے جب آپ اول وقت میں وتر پڑھیں۔ اگر آپ نے آخر وقت میں وتر پڑھنے ہیں تو وتر ختم ہوں گے تو صبح صادق ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، پھر 2 نفل تھوڑے پڑھیں گے۔ یہ تو اس وقت ہے نا جیسے اب عشاء کے بعد آپ نے وتر پڑھ لی ہے، اب اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھے، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اور 4 رکعت پڑھ لیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن اگر آپ تہجد میں پڑھ رہے ہیں تو پہلے تہجد پڑھیں گے اور آخر میں وتر پڑھیں گے۔ کہتے جی جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہے، کر کے دیکھ لو، ساتھ جا کے پتہ لگ جائے گا۔ برا کرتے ہیں نہ کرنا، اچھا ہو تو مل جانا۔ نہ قرآن حدیث کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو کلمہ سکھانا، یہ برا کام ہے؟ کیا خیال ہے؟ ڈاکہ سکھاتے ہیں، چوری سکھاتے ہیں، کوئی کیمرے پہ فوٹو کھینچنا سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں آخر آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید ابن ابو سفیان جو ہے وہ صحابی تھا، صحابی نہیں تھا، تابعی تھا۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ حرف ندا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو کہا ہے یا ابراہیم یا عیسیٰ، تو اللہ نے کہا ہے، بندے نے کہا ہے، بدبخت یہ خدا بننا چاہتے ہیں۔ آدمی ہے، جانور ہے، وہ تو خدا مخاطب کر رہا ہے، خدا کے سامنے ہر چیز ہے، اس کے لیے خطاب کرنا کیا ہے؟ اللہ سے کوئی شرک کا خطرہ تھا؟ کوئی شرافت کرو، کیا دلیل جاہلوں والی بناتے؟ اللہ نے کہا لہذا ہم بھی کہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے سیدھا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، کلمہ بھی دوبارہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنن ابی داؤد کا کیا مانا؟ کتاب ہے، اس میں حضور کی حدیثیں، ابی داؤد لکھنے والا ہے، بس جب یہ بھی پتہ نہیں تو پڑھو گے مٹی۔ پھر تو وہی ہوا نا، زلیخا کتاب ہے نا کوئی یوسف زلیخا فارسی کی، مجھے تو فارسی آتی نہیں، وہ کسی استاد نے پڑھائی، جب ختم ہو گئی تو ایک شاگرد بڑا شوق سے کھڑا ہوا، اس نے کہا استاد ایک بات تو بتائیے، زلیخا مرد تھی یا عورت؟